السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم عبدالقیوم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج تھوڑی سی بات کریں گے ہم کرپٹو کرنسی پر۔ کرپٹو کرنسی کیا ہے اور اس کو خریدنا، اس کو جمع کرنا، بیچنا، اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ لفظ کرنسی جو ہے، کرپٹو کرنسی دو لفظ ہیں۔ کرنسی ہر اس چیز کو بولا جاتا ہے کہ جس کے اندر مالیت ہو، جس کے اندر ویلیو ہو۔ اس ویلیو کی وجہ سے جب آپ کوئی چیز بازار جا کر خریدتے ہو تو اس چیز کے مقابلے میں وہ ویلیو دیتے ہو۔ جس زمانے میں سکہ اور سونے اور چاندی کے سکے بھی نہیں ہوتے تھے تو لوگ بازار جاتے تھے اور گیہوں لے جاتے تھے، چاول خرید کر آتے تھے، ہے نا، باجرہ لے جاتے تھے اور اس کے بدلے میں تیل خرید کر لاتے تھے۔ تو چاول، باجرہ، گیہوں، ہے نا، مکئی، یہ ایک ایسا ایسٹ ہے جس کی ایک ویلیو ہے اور اس ویلیو کے مقابلے میں آپ اس کو دے کر چیزیں خرید لیتے ہو۔ تو کرنسی ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جس کی اپنی ایک ویلیو ہو اور اس کو تبادلہ کیا جا سکتا ہو، اس کو ایکسچینج کیا جا سکتا ہو۔ تو پرانے زمانے میں چیزیں ہوتی تھی، اس کے بعد سب سے بیسٹ اور حقیقی اور ریئل کرنسی جس کو کہا گیا ہے وہ سونا اور چاندی ہے۔ باقی دھاتیں بھی کرنسی کا درجہ لے سکتی ہیں، لیکن یہ دو بنیادی دھاتیں ہیں، سونا اور چاندی۔ چنانچہ سونے کا جو بھی بھاؤ ہو، اس کا جو سکہ بنایا گیا، اس سکے کو اس کے دام میں استعمال کیا گیا۔ چاندی کا سکہ بنایا گیا اور چاندی کے سکے کو اس کے دام میں استعمال کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سونا اور چاندی، اس کو لانا لے جانا، اس میں انسانوں کے ساتھ چوری کے، ڈکیتی کے، گم ہو جانے کے، اس کو سنبھالنے کے مسائل تھے۔ جب دنیا اور زیادہ وہ سویلائزڈ ہوئی، تمدن آگے بڑھا، ان دنیا نے ترقی کی، تو ہمارے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اس سونے اور چاندی کو تو کہیں رکھ دیا جائے اور اس کے بدلے میں ایک چیک، ایک نوٹ یا ایک کاغذ کی کرنسی دے دی جائے، تاکہ اور یہ سارا کا سارا سونا وہ سینٹرل بینک یا ریزرو بینک وہ اپنے پاس محفوظ رکھے، اور جب کبھی کوئی آدمی یہ چاہے کہ اس نوٹ کے بدلے میں، اس کاغذ کی کرنسی کے بدلے میں مجھے اپنا سونا چاہیے، تو وہ کاغذ کو جمع کر دے اور اصلی سونا لے جائے۔ ابتداً کاغذ کی کرنسی وہ ایک چیک کی شکل میں وجود میں آئی تھی۔ جیسے آپ کسی کو پیسہ چکانے کے لیے ایک چیک لکھ کر دیتے ہیں اور وہ چیک لکھ کے بینک میں جاتا ہے تو آپ کو ریئل پیسہ یا سونا یا چاندی مل جاتی ہے۔ چیک کے بدلے میں کرنسی ملتی ہے، اس کرنسی کے بدلے میں ریئلی آپ کو سونا مل جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نوٹ پر لکھا رہتا ہے کہ میں اس نوٹ دھارک کو وچن دیتا ہوں کہ اس کو اس کے بدلے میں اتنا سونا اور چاندی دے دیا جائے۔ ایسا نوٹوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا اور وہ لکھا ہوا آج بھی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پہلے کوئی بھی ملک اتنے نوٹ چھاپتا تھا جتنی کرنسی ہو، جتنا ان کے پاس سونا اور چاندی ہوتی تھی، تاکہ ایکچول کرنسی کے مقابلے میں ہمارے پاس چیک ہو اور ہمارے پاس اتنی کرنسی ہو۔ اور زمانہ آگے بڑھا تو سونا اور چاندی اس میں سے غائب ہو گیا اور اصل جو کاغذ کا نوٹ ہے اسی کو کرنسی کا درجہ مل گیا، اس وجہ سے کہ حکومت نے اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے نا۔ یہ جو کاغذ کا نوٹ ہے، اس کاغذ کے نوٹ کے پیچھے اب سونا اور چاندی موجود نہیں ہے۔ اب صرف کیا ہے؟ اب صرف حکومت کا نظم ہے، حکومت کی گارنٹی ہے اور حکومت کی وارنٹی ہے کہ اس حکومت کی گارنٹی اور وارنٹی کی وجہ سے وہ کرنسی سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے جس ملک کی کرنسی ہوتی ہے وہ کرنسی اس ملک کے اندر محدود ہوتی ہے۔ جب اس ملک سے باہر آپ چلے جاتے ہو تو اس کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں کی حکومت نے اس کو ویلیو نہیں کیا ہے۔ اب اس کی جو قیمت بنتی ہے اس قیمت سے آپ اس ملک کی کرنسی خریدو
اور پھر آپ اس کو استعمال کرو۔ اب یہ کرنسی استعمال ہوتے ہوتے اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کرنسی سینٹرلائز ہوتی ہے، دوسرے حکومتیں جو ہے وہ اس کو ضرورت سے زیادہ چھاپ لیتی ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی وغیرہ ہوتی ہے۔ اور دنیا میں یہ دو تو ضرورتیں تھیں۔ دنیا میں لوگ جو ہے جب ان کے ذہنوں میں خرافات ہوتی ہے، جب ان کے ذہنوں میں کرائم ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے جو سینٹرلائز نہ ہو، جس پر کسی کا سکہ نہ لگے، اور ہم اس کو ایک ملک کی حد تک نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی اس کو استعمال کر سکیں، اس سے سامان خرید سکیں، اس سے پیسہ چکا سکیں۔ اس ضرورت نے دنیا کے لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کیا کہ کوئی ڈی سینٹرلائز کامن ساری دنیا میں چلنے والی کوئی کرنسی ہو، تو کرپٹو کا وجود ہوا۔ کرپٹو کا وجود ہوا۔ اب تک دنیا بھر میں 25,000 سے بھی زیادہ کرپٹو کرنسیز بن چکی ہیں۔ یہ کرپٹو کرنسیز جو ہے یہ بنتی ہے بلاک چین پر۔ بلاک چین جو ہے اس کو آئی ٹی کے فیلڈ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں یا سمجھتے ہیں، یہ میرا فیلڈ نہیں ہے یا اس کا مجھے نالج نہیں ہے۔ ہاں، موٹی سی بات یہ سمجھی جا سکتی ہے ایک عام آدمی کی لیمین کی زبان میں کہ ہم نے ایک چین بنائی اور اس چین میں ڈیسائیڈ کیا کہ اس نام کی کرپٹو کرنسی جو ہے وہ اتنی تعداد میں ہوگی اور اس سے زیادہ بھی نہیں ہوگی، اس سے کم بھی نہیں ہوگی، اور اس مقدار کی کرنسی کو جب آپ دوسری کرنسی سے خریدو گے تو جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا۔ اب چونکہ کرپٹو کرنسی جب ایجاد ہوئی تو بہت ساری کرنسیاں، جیسے میں نے کہا نا 25,000 سے بھی زیادہ کرنسیاں کرپٹو کی دنیا میں وجود میں آئیں، لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر کرنسیز ایسی ہیں کہ جن میں لین دین بھی نہیں ہوتا، اور بہت ساری کرنسیاں ایسی ہیں کہ جن کو لوگوں نے شروع کیا اور شروع کر کے ان کو جب وہ پیسہ مل گیا تو انہوں نے اس کرنسی کو ختم کر دیا اور وہ لوگ جو ہے میدان سے غائب ہو گئے۔ جیسے پونزی اسکیمیں وغیرہ چالو کر کے پیسے لے کر کے لوگ غائب ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، ایسا ہی کرپٹو کرنسی میں بھی بہت سارا فراڈ ہوا ہے، اور لوگوں نے جو ہے کرنسی دے کر، کرپٹو دے کر، اور اس کے بدلے میں آپ سے پیسہ لے کر کے اور اس کرنسی کو ختم کر دیا ہے۔ اب اس کے بنانے والوں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اس کرنسی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو کوئی خریدنے والا بھی نہیں ہے، اس کو کوئی بیچنے والا بھی نہیں ہے، جو بھی پیسہ آپ نے لگایا وہ زیرو ہو گیا۔ تو اب اس کی جو حقیقت ہے وہ ایک ڈیجیٹل کرنسی کی ہے، جو صرف اور صرف آپ کے والیٹ اور آپ کے کھاتے میں ایک ڈیجٹ کی شکل میں نظر آئے گی۔ اس کے سکے کو فزیکلی آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اس کو بینک میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر کسی حکومت کا کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے، کوئی حکومت جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کرتی۔ دنیا کے اندر جن ملکوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، اس کی اجازت دے دی ہے، وہ انہوں نے ایک ایسٹ کے طور پر اجازت دی ہے، اس کو کرنسی کے طور پر دنیا کے ملکوں نے ابھی قبول نہیں کیا ہے، یا کسی ایسے ملک نے قبول کیا ہے کہ جن کے یہاں پر پابندی نہیں ہے کہ اس ملک میں ایک ہی اپنے ہی ملک کی کرنسی سے لین دین کیا جائے۔ ایسے ممالک ہیں جہاں پر دنیا کی بہت ساری کرنسیاں جو ہے لین دین کی جاتی ہیں اور ان سے ٹرانزیکشن کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں 4 کرنسی 5 کرنسی میں لین دین ہوتا ہے، ٹرانزیکشن ہوتا ہے، تو آپ 6ٹھی کرنسی بھی لین دین اور ٹرانزیکشن میں یوز کر سکتے ہو۔ اس طرح دنیا کے کچھ ملکوں میں اس کرنسی کو وجود ملا ہے اور اس کرنسی کو لوگ ماننے لگے ہیں۔ جو اس کے جو ماہرین ہیں وہ دونوں سائیڈ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیف ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کرنسی کو رواج دیا جائے، اور یہ کرنسی کو بنانے والے جو ہے وہ بھاگیں گے نہیں، اور اس کرنسی کو لے کر رکھنے والے کبھی اس کو ڈمپ نہیں کریں گے، اس کو لے کر بھاگیں گے بھی نہیں اور کبھی اس کو ڈمپ نہیں کریں گے۔ جیسے آپ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھتے ہیں نا کہ کسی اسٹاک کو 10 روپے کے مال کو 50 روپے 60 روپے 100 روپے لے جایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پہلے ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھائی جاتی ہے،
اور جو ہے ڈیمانڈ جب بہت بڑھ جاتی ہے اور تو جو ہے مال دھیرے دھیرے ڈالا جاتا ہے، سپلائی کم ہوتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے اور پھر دام بڑھ جاتے ہیں، اور پھر جن لوگوں کے پاس وہ سٹاکس پڑے ہیں یا وہ کرنسی پڑی ہے، وہ کرپٹو پڑے ہیں، پھر وہ اس کی سپلائی کو انڈھیل دیتے ہیں، جیسے کسی بڑے سے جھرنے میں سے، کسی بڑے سے واٹر فال پہ سے بہت زیادہ پانی ایک ساتھ آنے لگتا ہے۔ تو جب کرنسی لوگ بیچیں گے اور بیچ کر کے اس کے بدلے میں ڈالر لے کر اس کو سیو کرنا چاہیں گے، تو پھر واپس اس کرنسی کا جو دام بڑھا تھا وہ ایک دم سے گھٹ جائے گا۔ تو اس طرح کی سچویشن اس کرنسی میں ہوتی رہتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ تو جو لوگ اس کو سیف فیل کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کرنسی کا درجہ دے دیا جائے، اور جو لوگ اس چیز کو سیف نہیں سمجھتے، اس میں دھوکہ اور جو ہے بہت بڑے نقصان کا اندیشہ دیکھتے ہیں، وہ اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے، یا اگر اس کا وجود ہو تو اس کے پیچھے ایک ریگولیٹر ہونا چاہیے، کسی بھی ملک کا ایک ریگولیشن ہونا چاہیے، اس کے پیچھے ریگولیٹر ہونا چاہیے، اور وہ ملک اور اس ملک کی حکومت جو ہے اس کو ریگولیٹ کرے، تاکہ وہ اس میں پمپ اور ڈمپ والی سچویشن نہ ہو اور لوگ اس کو لے کر بھاگ کر چلے نہ جائیں۔ اور جن لوگوں نے اس کرنسی کو خریدا ہے یا اس کو اپنے ایسٹ کے طور پر، جیسے سونا اور چاندی آپ ایسٹ کے طور پر رکھتے ہیں، ایسے جو ہے کرنسی اور کرپٹو کو انہوں نے لے کر رکھا ہے، ان کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو ہم اس سلسلے میں آپ کو کیا رائے دیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اس سائیڈ کو بھی نہیں جانتے کہ جو سیف سائیڈ ہے، اور اس سائیڈ کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے ہم چنتت ہیں، تھوڑا سا ہم کنسرن رکھتے ہیں کہ اس میں دھوکہ کیا جا سکتا ہے اور لوگ لے کر اس کو بھاگ سکتے ہیں۔ دیکھیے آج بھی ہمارے ملک میں ٹیکس تو لگا دیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کرنسی کو رکھنا یا اس میں ٹرانزیکشن کرنا، اس کے ذریعے سے اپنے ایکسپورٹ امپورٹ کو جو ہے ریگولیٹ کرنا کہ آپ کرپٹو میں جو ہے پیسہ چکا دو، کرپٹو میں جو ہے اپنا جو مال آپ نے خریدا امپورٹ کیا ہے اس کا دام چکا دو، اور جو مال آپ نے باہر بیچا ہے اس کو کرپٹو میں جو ہے پیسہ وصول کر لو۔ حکومت ہماری اس کی ابھی تک اجازت نہیں دیتی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرپٹو کرنسی کے اس لوبھ میں نہ پڑیں، ہے نا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو فائدہ ہو جائے، لیکن بہت بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے، آپ کا پیسہ ڈوب جائے۔ اگر حکومت جو ہے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے اور ریگولیشن کے ضابطے لاتی ہے، کوئی ریگولیٹر اس کے اوپر بٹھاتی ہے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب یہ سیف ہے، اب اس کے خریدنے بیچنے میں جو ہے لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا، بڑا دھوکہ یا بڑا جھانسے میں آدمی نہیں پڑ جائے گا، تو اس صورت میں علماء جو ہے اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک علمی اور ایکیڈمک طریقے پر اس کے نفع نقصان اور اس کا ایگزسٹنس اور اس کا وجود بتانے کی کوشش کی ہے۔ کوئی مسئلہ بتانے کے لیے، اس کو جائز یا ناجائز کہنے کے لیے میں یہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت اس کو ریگولیٹ کرے، اس کے پیچھے جیسے سٹاکس میں سیبی ہے اور اس کی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے اور سارے اصول اور ضوابط ہیں جن کی وجہ سے کمپنیاں دھوکہ دھڑی اپنے انویسٹرز کے ساتھ نہیں کر سکتی، اسی طرح اگر کرپٹو کے لیے بھی کوئی ریگولیٹر ہو اور حکومت اس کی اجازت دے، تو ہم یعنی علماء کا مجمع، علماء کی جماعت جو ہے وہ بھی اس کو ریگولرائز کر کے جائز کہہ سکتی ہے۔ کرنسی بن سکتی ہے، ڈیجیٹل چیز کرنسی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈیجیٹل چیز کرنسی نہیں بن سکتی، کرنسی یا ایسٹ اس کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی وہ ایک ایسے سٹیج میں ہے کہ اس پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے نوجوانوں کو، اپنے دیش واسیوں کو، ہے نا، یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کرپٹو کے لالچ میں آ کر، زیادہ کمانے کے چکر میں
اپنے پیسوں کو ضائع نہ کریں، آپ اس سے ایسیٹ خریدیں، سونا اور چاندی خرید کر رکھیں، اور جیسے ہم اکثر آپ کو کہتے ہیں اچھے اسٹاکس لے کر رکھیں۔ آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو زمین وغیرہ میں انویسٹ کریں، ایسے ایسیٹ میں اپنا پیسہ لگائیں کہ آپ کو یہ یقین ہو، آپ یہ سمجھیں کہ میرا پیسہ ڈوب نہیں جائے گا اور میں ختم نہیں ہو جاؤں گا۔ یہی چند ضروری باتیں تھیں جو کرپٹو کے بارے میں عرض کرنی تھی۔ امید ہے کرپٹو اور اس کرنسی کے بارے میں آپ تھوڑا بہت سمجھے ہوں گے۔ ہزاروں کرنسیاں ہیں کرپٹو کی جو ختم ہو گئی، جن کے بارے میں لوگ کوئی تذکرہ نہیں کرتے، اس لیے ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ آپ اس سے بچیں، دور رہیں، انتظار کریں۔ اگر حکومت آگے بڑھ کر اس کو لیگل کہے گی تو ہم بھی جو ہے آگے بڑھیں گے اور آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ اس کو خریدیں، بیچیں یا اس میں انویسٹ کریں۔ علماء جو ہے وہ ساری چیزوں کو سوچتے ہیں، ہے نا، امت کا نفع اور نقصان یہ بھی جو ہے ہم اس کو دیکھنا، یہ بھی ہمارا کنسرن ہے کہ ہم دھوکے میں نہ پڑ جائیں، ہم اس نقصان نہ اٹھا لیں، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ امید ہے آپ سمجھیں گے اور اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ حکومت نے بے شک ٹیکس لگا دیا ہے، لیکن ابھی تک حکومت نے اس کی لیگلٹی کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔